علامہ صاحب اب یہ دن ہوتے ہیں 19 تاریخ سے غالباً پھر آغاز ہوتا ہے اور اہل البیت میں آخری عشرہ اس میں یہ جلوس کے معاملات کا آغاز ہوتا ہے آخر تک، جب مولا علی کرم اللہ وجہہ کا جو آخر دن جب بالکل شہادت 21 رمضان کو ہو گیا تھا، تو آپ لوگوں کے ہاں ان تاریخ کو کس طرح سے منایا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، ذرا اس کی بتائیے، اور اعتکاف کا کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے عزاداری اور چیز ہے اور اس طرح کی جو عبادات ہیں جن کا قرآن کریم میں تذکرہ آیا ہے اور نبی کریم کی سنت سے ثابت ہے، وہ اور چیز ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ عزاداری اصل میں اہل البیت علیہ السلام کی یاد کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے اور ان کے پیغام کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے ان مناسبتوں کے حوالے سے ہر معاشرے کے اندر اپنے طور طریقوں اور اپنی انوائرمنٹ کے لحاظ سے چیزیں شروع کی جاتی ہیں اور اس کو رواج دیا جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے دین کے احکام ہیں جو واضح طور پر احکام خمسہ کا اعتبار سے قرآن اور سنت میں موجود ہیں، ان میں ظاہر ہے آپ نہ اضافہ کر سکتے ہیں نہ اس میں کمی کر سکتے ہیں، وہ جیسا ہے ویسے ہی آپ انجام دیں گے۔ جہاں تک یوم علی کے سلسلے میں، جیسے آج رات مثلا شب ضربت ہے 19 کی رات، تو 19 کی رات سے 21 کے دن تک آپ کو مختلف مساجد میں اور مختلف امام بارگاہوں میں آپ کو ذکر علی کی محافل اور مجالس نظر آئیں گی۔ تو اس کا تعلق اس بات سے ہے، وہاں پر بھی ہاں ہر جگہ چونکہ وہ ذکر علی کی مجالس ہے، یہاں بھی یہی نظر آئے گا۔ بالکل اس کی رات سے جو اعتکاف کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں میں یہاں پر ایک اور بات بھی چونکہ اب اس موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہوں کہ عام طور پر تأثر ہمارے معاشرے میں ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ اہل تشیع کے ہاں امام بارگاہیں ہوتی ہیں اور اہل سنت کے ہاں مسجدیں ہوتی ہیں، جبکہ یہ تأثر مکمل طور پر باطل تأثر ہے۔ مسجد ہر مسلمان کے ہاں ہوتی ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی مسجد ہوتی ہے، امام بارگاہ ایک الگ جگہ ہے، مسجد ایک الگ جگہ ہے۔ فرق دونوں میں بالکل واضح ہے۔ امام بارگاہ ایسی جگہ ہے جس کو آپ کمیونٹی سینٹر کہہ سکتے ہیں، جہاں پر خاتون بھی جا سکتی ہے، مرد بھی جا سکتا ہے، ہر آدمی ہر حالت میں جا سکتا ہے، اس کے کوئی مخصوص احکام نہیں ہیں، تو اس لیے وہاں پر آزادی کے ساتھ خواتین اپنی مخصوص ایام میں بھی بیٹھ سکتی ہیں، مرد بھی اگر اس نے وضو نہیں کیا، پاک نہیں ہے تو جا کے بیٹھ سکتا ہے، لیکن اس بیٹھنے کے نتیجے میں کوئی بھی کام وہاں پر کر سکتے ہیں جو خیر کا کام ہو، جس میں عزاداری بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ لیکن جب آپ مسجد کی بات کرتے ہیں تو مسجد کے اپنے احکام ہیں، حلال و حرام ہیں، اس کے موقوفات ہیں، اس کی پاکیت کا خیال رکھنا لازم ہے، اس کی دہلیز سے اندر داخل ہونے کے لیے شرائط ہیں، خود مسجد کے اندر بیٹھنے کے لیے شرائط ہیں کہ مسجد کے تقدس کے منافی کوئی کام، کوئی بات، کوئی حرکت آپ نہیں کریں گے۔ لہٰذا مسجد کے احکام شریعت میں معین ہیں اور یہ سارے کے سارے احکام ظاہر ہیں اہل البیت نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اس لیے اس اب چیپٹر کو کلوز کرتے ہوئے میں یہ عرض کروں، یہ جو اعتکاف کا عمل ہے نا، اعتکاف یہ بتا دیا علامہ صاحب نے کہ مسجد جو اسلام میں جو تصور یا کانسیپٹ ہے، وہی تصور اور وہی کانسیپٹ جو ہے وہ سب میں ایک ہے، تمام سب میں ایک ہے، بالکل بالکل۔ اس میں ایک نئی بات جو امام بارگاہ کی لفظ کا آ رہی ہے، وہ ایک مکتب فکر کیا ہے، باقیہ کیا نہیں ہے، تو یہ گویا وہ چیز ہے جو قدیم میں مسجد کے ساتھ ایک حجرے کا تصور تھا۔ بالکل صحیح ہے، بالکل، جہاں پر یا زاویہ کا تصور، بالکل صحیح، حجرے کا تصور، یہ وہ اس کے ساتھ جہاں پہ گویا کمیونٹی سینٹر مشورہ وغیرہ یہ وہ نا جس کے مخصوص شرعی احکام نہ ہو مسجد ہے اور جنہیں ہم نے خارج کیا ہے ان کے پاس کچھ نہیں۔ اچھا جہاں تک اعتکاف کا تعلق ہے، دیکھیے اعتکاف چونکہ ایک قرآنی عبادت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طاہرہ اور مؤکدہ میں یہ عمل موجود ہے، اس اعتبار سے اعتکاف کا اپنا ایک فلسفہ ہے۔ آپ ابھی جیسے یہاں پر تذکرہ ہوا، علماء کرام نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، لیکن اس کو تھوڑا سا جامع کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی احکام ہم پر فرض کیے ہیں نا، وہ سارے کے سارے احکام ہمارے ترقی اور کمال کی طرف سفر کے لیے ہیں۔ چاہے آپ کا روزہ ہے، روزہ بھی انسان کی روح کی ترقی کے لیے ہے، 5 اوقات کی نماز انسان کی روح کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے، حج اللہ سے اپنے آپ کو قریب کرنے کے لیے ہے، عمرہ اسی لیے ہے، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ یعنی آپ کے مال میں سے کچرا اور میل الگ کرنے کے لیے ہے، یعنی ہر عبادت کے اندر فلسفہ موجود ہے۔ اعتکاف اسی طرح کی ایک عبادت ہے۔ اب اس عبادت کی خصوصیت کیا ہے؟ انسان کی آپ نیچر کا جائزہ لیں نا
کسی صوفی شاعر نے کہا فارسی میں، کہا کہ سمت و جو و سحر و عزلت و ذکر بدوام نا تمامان جہان را کندن پنج تمام. 5 چیزیں ہیں جو ایک نامکمل انسان کو کمال انسانی کی طرف لے کر جاتے ہیں. 5 چیزیں ہیں. ان 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز زبان پر کنٹرول اور خاموشی ہے. زبان کا درست بجا استعمال اور بیجا استعمال سے مکمل طور پر پرہیز. زبان کی خاموشی خود یہ بھی اعتکاف ہے. زبان کو کنٹرول کرنا اور ایک جگہ اس کو روک کے رکھنا کہ کہیں ادھر ادھر حرکت نہ کرے. ویری گڈ. جو بہترین. بھوک ہے، یہ جو آپ روزہ رکھتے ہیں یہ اسی جو کے لیے ہے. جو جس میں آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو آپ تن کو کمزور کرتے ہیں، روح کو طاقتور بناتے ہیں، روح کو خوراک دیتے ہیں بھوک کی صورت میں، عبادات کی صورت میں، ذکر کی صورت میں، آیات کی صورت میں، اور بدن سے آپ سلب کر کے کھانا پینا وغیرہ وغیرہ بدن کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں. جتنا بدن کمزور ہوتا ہے روح کے مقابلے میں روح طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے. جتنا آپ بدن کو طاقتور بنائیں گے روح کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. یہ 2 چیزیں ہوئیں، سمت و جو. عزلت یعنی تنہائی اختیار کرنا. اس تنہائی کا مطلب رہبانیت نہیں ہے کہ آپ معاشرے سے کٹ کر کسی غار میں کسی کونے میں ایسے بیٹھیں گے معاشرے کے معاملات سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ یہ عزلت وہ ہے جس میں آپ اپنے اوقات کو تقسیم کر کے کچھ وقت ایسا نکال لیں جس میں آپ کی زندگی میں اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، جس میں صرف آپ اپنے اللہ سے راز و نیاز کریں، گفتگو کریں. اور اس کے لیے بہترین موقع یہی آپ کا اعتکاف ہے، عزلت. اور اسی طرح سے سمت و جو و سحر خیزی ہے. آدمی یہ جو ابتدائی رات کا حصہ ہے اس میں سوئے اور رات کے آدھے حصے کے بعد جاگنے کی عادت ڈالیں. یہ جو ٹائم ہے آسمان سے فرشتوں کے آنے کا ٹائم ہے، رحمت کے دروازے کھلنے کا ٹائم ہے، اللہ سے راز و نیاز کا ٹائم ہے، گفتگو کا ٹائم ہے. اور یہ تمام اولیاء اللہ نے یہ کر کے یہ چیز جو سب سے اہم ہے ذکر بے دوام ہے. نہیں آتا ذکر بے تمام، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. بالکل اقبال کے بقول. تو آخری چیز جو ہے وہ ہے ذکر بے دوام. آپ کہیں پر بھی بیٹھے ہوں، ہاتھ آپ کے تسبیح نہ پڑھ رہے ہوں، آپ کی روح تسبیح پڑھ رہی ہو، آپ کے دل میں اللہ کی کبریائی پر بار بار آپ کا دل متوجہ ہو رہا ہو، تو یہ تمام چیزیں ملا کر آپ کو اللہ کے قریب پہنچانے کا ذریعہ ہے. تو اعتکاف ان میں سے ایک عمل ہے جس میں آپ جب مسجد میں جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں باقی دنیا سے کٹتے ہیں، غیر اللہ سے کٹتے ہیں، اور اپنے اللہ کی بارگاہ کے میں ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق بنانے کے لیے آپ جاتے ہیں. اور پھر شب قدر بھی انہی تاک راتوں میں سے ایک رات میں آتی ہے تو آپ اس سے بھی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علم، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.